الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو مبارک مومنوں، ہو مبارک مومنوں. کیا کہتے ہیں مبارک ملے تو؟ کب سیکھیں گے آپ؟ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، سمجھتے سمجھاتے ہیں تو ابھی بھی آپ کو بتا کے پھر کہلوانا پڑتا ہے. اصلاح کب ہوگی، تربیت کب ہوگی، یاد سبق کب ہوں گے؟ میں نے گزارش کی ہے، ہو مبارک مومنوں، جشن ربیع النور ہے. ہاں، ہو مبارک مومنوں، جشن ربیع النور ہے. اور مجدباد عاصیو، جشن مبارک نور ہے. ہو گیا گھر گھر چراغاں، ہو گیا گھر سے مراد بیک وقت آپ دو گھر لے سکتے ہیں، میکے اور سسرال کا نہیں. دو گھر کون سے؟ ایک جس سے آپ آئے ہیں اور ایک یہ جو آپ کے بائیں طرف ہے، سینے کے اندر جو آپ کے بائیں جانب ہے، ایک گھر یہ ہے. تو اصل چراغاں جو ہوتا ہے نا عشق والوں کا، وہ دیواروں پہ، چھتوں پہ، گلیوں پہ وہ نہیں ہوتا. اصل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہاں، یہ گھر جس کو رب نے اپنا گھر بنایا ہے، جس کے لیے فرمایا کہ نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں. تو اے اللہ تو کہاں سماتا ہے؟ فرمایا بندہ مومن کے، بندہ مومن کے دل ہے. تو بولے بندہ مومن کے دل میں. تو پھر چراغاں کا اشارہ کدھر ہوگا؟ ہاں، ہو گیا گھر گھر چراغاں، ہر جہت روشن ہوئی. ہو گیا گھر گھر چراغاں، ہر جہت روشن ہوئی. تیرگی، تیرگی کہتے ہیں اندھیروں کو، تاریکیوں کو. تیرگی تو دور ہو، تیرگی تو دور ہو، جشن ربیع النور ہے. ہو مبارک مومنوں، جشن مبارک نور ہے. اور چار جانب دھوم ہے، کس کی؟ سرکار کے میلاد کی. چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی. بھاگ جاؤ مشکلوں، جشن ربیع النور ہے. آج اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے نا جو اپنے اپنے مسائل میں پریشان ہو کے آئے ہیں. چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی. بھاگ جاؤ مشکلوں، جشن ربیع النور ہے. اور آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے، پرچم رسول پاک کا. یا پرچم خود سن لیں یا جنہوں نے پکڑے ہوئے ہیں وہ سن لیں. آمد سرکار ہے، پرچم رسول پاک کا. خوب لہراؤ، خوب لہراؤ اور کہو جشن ربیع النور ہے. خوب لہراؤ اور کہو جشن ربیع النور ہے. جس نبی کی بارگاہ میں اللہ کی توفیق سے ہم بیٹھتے ہیں نا، اور بڑی جرت، بڑی جسارت کے ساتھ ہم اس محبوب آقا کی تعریف کرتے ہیں، اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور آقا کی وہ تعریف سنا دی جو لوگوں نے نہیں سنی تھی. نہ سننا تو ہماری اپنی لاپرواہی اور غفلت ہے نا. آپ کی شان، آپ کی ذات اور آپ کی تعریف کا عالم یہ ہے. شاعر لکھتا ہے زمزموں
کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا. اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. آگے کہتا ہے کہ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. تو پھر ہمیں اعلان کرنا پڑتا ہے، اے رسول امین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے کس سے پہلے؟ حضور کی تشریف آوری سے پہلے. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری چھوڑ کے چلے گئے، نکل گئے آگے، پرواہ ہی نہیں کی، پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. اور جبریل تو بڑے نازاں تھے کہ سب سے اونچا میرا مقام ہے، میں فرشتوں کا سردار جو ٹھہرا، لہذا سب سے اونچا میرا مقام ہے، میری جگہ ہے. تو یا رسول اللہ آپ نے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری. تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ماہ نور پیغام سرور، ماہ مبارک ربیع النور کی جلوہ گری ہو چکی، اور آج کے دن یہ ماہ مقدس اپنے عروج کو پہنچا. کائنات ارضی کے بقعہ نور بننے کا منظر آنکھوں میں سما رہا ہے. کہاں سے بھلا توجہ کہاں ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تصور میں کیا ہے اور کون ہے؟ چوریاں پکڑی جاتی ہیں، بہت بڑی بارگاہ ہے. آپ کہاں ہیں؟ کس تخیل میں ہیں؟ کس تصور میں ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ کائنات ارضی کے بقعہ نور بننے کا منظر آنکھوں میں محفوظ کرنا ہے. تھوڑی سی محبت بھی ہوئی تو رابطے جڑ جائیں گے، راستے کھل جائیں گے. نورانیت ڈائریکٹ پڑھنی جب شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہ منظر آنکھوں میں سما رہا ہے. آج کی سحر جو گزر گئی، کس کی تشریف آوری سے آسمان سے زمین تک منور ہو گئی تھی. آج کی صبح میں جنت کو کس کے لیے سجایا گیا تھا؟ مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے کس کے استقبال کے لیے لگائے گئے تھے؟ بہشت بری کے نایاب عطر زمین پر چھڑک دیے گئے تھے. غم زدہ انسانوں کو خوشی کے تحفے دیے گئے تھے. آسمان کے فرشتے قطار در قطار مکہ کے ایک بزرگ کے گھر کا طواف کر رہے تھے. جملے پہ غور کیا؟ سادی سی بات ہو رہی ہے مگر آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آسمان منور ہے، زمین روشن ہے، جنت کی خوشبو سے جہان مہک رہا ہے. مشرق سے مغرب تک
اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جھنڈے گاڑ دیے گئے جو نہ میں نے بنائے نہ آپ نے بنائے، نہ کسی انسان کے ہاتھ سے تیار ہوئے، نہ کسی دکان سے خریدے گئے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان کے لیے جبریل امین کو جنت سے دے کر بھیجے کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کی عظمتوں کے جھنڈے زمین پہ جا کے پہلے گاڑ دو۔ آسمان کے فرشتے قطار در قطار مکہ کے ایک بزرگ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ کعبہ کدھر گیا؟ وہ بھی تو مکہ میں ہی ہے۔ آج فرشتے کعبے کا طواف نہیں کر رہے۔ آپ آج کعبے کے ایک شریف، ایک معزز، ایک بزرگ شخص کے گھر کا طواف کرنے میں مصروف ہیں۔ کیوں؟ جنت کی حوریں آراستہ پیراستہ ہو کر کیوں انتظار میں مشغول ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ فجاء محمد، فجاء محمد، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ اس لیے یہ سب ہو رہا ہے کہ لولاک کا اعزاز رکھنے والے، ختم نبوت کے تاج کے مالک، باعث تخلیق کے کائنات، وہ حبیب تشریف لا رہے ہیں جن کی بشارتیں انبیاء کرام بڑے اہتمام سے اپنی امتوں کو دیتے رہے۔ اس طرح یعنی ان کی بشارتیں دینے کا انداز کیا تھا؟ یعنی وہ کہ جس کا قیام فرما ہوا آمنہ کا لال، یعنی وہ کہ جس کا قیام فرما ہوا آمنہ کا لال، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا۔ وہ حبیب جلوہ گر ہوئے جو زلفیں بکھیر دیں تو شب قدر بن جائے، سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا۔ روز عید تو پہلی خوشی سے معمور ہوتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کی زلفیں بکھرے تو شب قدر بن جائے، اور جب زلفیں سنور جائیں تو عید کا دن بھی مجلہ اور مقفع اور منور ہو جائے، اس کے اندر روشنیاں اور بڑھتی چلی جائیں۔ پیکر حسن و جمال، کون کہے گا سبحان اللہ؟ آپ خود تو تھوڑے سے نئے کپڑے بھی پہن لیں تو آپ کا دل کرتا ہے ہماری سارے تعریف کرتے رہیں۔ یہ پتہ ہے کس کی تعریف کی بات ہے؟ ہماری 7 پشتوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے رب نے فرما دیا تبارک وتعالی اللہ کا ذکر۔ اب ہمیں تو وہ چیک کر رہے ہیں کہ ہمیں اس آیت کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ہم اس سعادت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ورنہ اس نے تو اپنا کام کر دیا۔ اللہ کے محبوب کی رفعتیں تو بلند سے بلند کر دی، اور پھر ان کو روکا بھی نہیں، کوئی حد بھی مقرر نہیں کی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں یہ شان تو بڑھتی جائے گی، یہ رفعتیں تو اور زیادہ بلندیوں اور عروج کو چھوتی رہیں گی۔ مگر اے انسان، تیری آزمائش یہ ہوگی، تیری محبت کا امتحان یہ ہوگا کہ جب تیرے کان تیرے محبوب کا نام سنیں گے تو تیری توجہ کہاں ہوگی؟ تیرا دل کرے گا سبحان اللہ کہنے کو یا نہیں کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا پیکر حسن و جمال، امت کے غمخوار، اللہ کے دلدار، نبیوں کے سردار، آمنہ کے لال، صاحب شرف و کمال، رسولوں کے تاجدار، انبیاء کے سردار، سر الاسرار، نبی مختار، عالم ارواح میں ہوں تو کمال والے، عالم ارواح میں ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟
ابھی جسم نہیں عطا ہوا، ابھی آپ عالم ارواح میں ہیں، تو وہاں کمال کیا ہے کہ رب آپ کی صدارت میں انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے محفل کونین سجا لیتا ہے۔ وہاں بھی آپ کا یہ کمال ہے، آنا سب کے بعد میں ہے، مگر کرسی صدارت میں رب سارے پہلے نبیوں کے سامنے بٹھا کر سب کی طرف توجہ فرما کے ارشاد فرماتا ہے، آدم دیکھ رہے ہو، نوح دیکھ رہے ہو، شیش ذرا میرے محبوب کا چہرہ دیکھو، اے ادریس تم بھی دیکھو، اے ابراہیم تمہاری اولاد سے اس کو پیدا کروں گا، تم بھی دیکھو، اسماعیل تم بھی دیکھو، اور کیا کرو، آج میری بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عہد کر لو کہ یہ میرا محبوب آئے گا، تم سب کے بعد تمہارے کلمے، تمہاری امتیں، تمہارے زمانے سب گزر جائیں گے، تب آئے گا، مگر تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہارے بعد اس میں ہزاروں سال بعد آنا ہوا تب بھی، سینکڑوں سال بعد آنا ہوا تب بھی ڈیوٹی تمہاری یہ ہوگی کہ اپنے زمانوں میں اپنی امتوں کو سامنے بٹھا کے میرے حبیب کے گیت گاؤ گے، میرے محبوب کی عظمتوں کے ترانے گا کے اپنی امتوں کو سناؤ گے اور بتاؤ گے کہ میں اپنے زمانے کا نبی ضرور ہوں، میں اپنے زمانے کا رسول ضرور ہوں، مگر سنو سنو، ہمارے بعد رب کا ایک اور شاہکار آنے والا ہے جو رب کا حبیب ہوگا، کائنات کا طبیب ہوگا، ہم سب کا سردار ہوگا، رب کا دلدار ہوگا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ عالم ارواح میں بھی کمال والے، عالم ناسوت میں ہوں تو کمال والے، عالم ملکوت و ناسوت میں ہوں تو بھی کمال والے، عالم برزخ میں ہوں تو بھی کمال والے، عالم آخرت میں ہوں تو بھی کمال والے، وقت ولادت آئے تو ولادت میں بھی آپ کمال والے، کیونکہ فجاء محمد، فجاء محمد، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، آپ کا ذکر ہو تو ذکر بھی کمال والا، اور زبانیں بے اختیار پکار اٹھیں کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ یہ کون سا ذکر ہے جو میں سنا رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں؟ یہ کسی انسان کا، اور انسان میں سے بھی کسی عظیم ترین ہمارے جیسے انسان کا نہیں، یہ افضل البشر، خیر البشر کا، سید الورا کا، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو گرامی منزلت سامعات، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ذکر طیبہ کی یاد بن کر، جو ذکر طیبہ کی یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ کمال کی بات نہیں، ہم یہاں ایک زمین پہ بیٹھے ہیں جس کے نیچے تو ابھی سطح بھی برابر نہیں ہے، اور ذکر کا کمال کیا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے تصورات میں مدینہ منورہ کی روشنیاں لے آتا ہے، رعنائیاں لے آتا ہے، ہمارے تخیلات اور ہمارے تصورات آقا علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو کتنا کمال ذکر ہے، اس سے زیادہ کمال والا ذکر کس کا ہوگا؟ جو ذکر طیبہ کی یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، اور تیری دعاؤں ہی کی بدولت یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کا امی و ابی، آقا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ کوئی کام ہے بچنے والے؟ ہمارے معمولات ایسے ہیں کہ ہم رب کی پکڑ سے بچے رہے، مگر یہ مصطفیٰ کا کمال ہی ہے کہ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پہ سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا۔ توجہ، توجہ طلب اگلا مصرع ہے،
غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا کمال آیا۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ جو ذکر طیبہ کی یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ عزیزات محترم، اور کمال در کمال تو یہ ہے کہ شمس و قمر کا حسن کہاں سے آیا؟ یہ صدقہ ہے آمد مصطفیٰ کا۔ شمس و قمر کا حسن آمد مصطفیٰ سے ہے۔ زمان و زمان کا میلہ آمد مصطفیٰ سے ہے۔ مکین و مکان کا بسیرا آمد مصطفیٰ سے ہے۔ شجر کا پھلنا پھولنا آمد مصطفیٰ سے ہے۔ جن و بشر کی رونق آمد مصطفیٰ سے ہے۔ عرش و کرسی کا ڈنکا، عرش کہاں ہے؟ کرسی کہاں ہے؟ لوح محفوظ کہاں ہے؟ آج تمہیں یہاں زمین پہ بیٹھ کر ان سب کا علم ہے تو وہ آمد مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ تو عرش و کرسی کا ڈنکا آمد مصطفیٰ سے ہے، اور شرق و غرب کا شہرا آمد مصطفیٰ سے ہے۔ حضور کی ولادت مقدسہ کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مرتبہ، تعظیم اور حب، توقیر مسلمانوں بالخصوص اپنی نئی نسلوں کو دلوں پر بٹھانا ہے۔ حضور کی ولادت کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دوبارہ جملے پہ توجہ فرمائیے۔ ہر سال باقاعدگی سے اور گاہے بگاہے دیگر محافل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، حضور علیہ السلام کی تعظیم، آپ کی محبت، آپ کی توقیر مسلمانوں کے دلوں میں، بلکہ خاص طور پہ اپنی نئی آنے والی نسلوں کے دلوں میں بٹھانا مقصود ہے۔ اور آپ کی آمد با سعادت کے دن میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس سال میں سوال کیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ اشتباہ ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ وہ عیدیں شرعی عیدیں ہیں، اور یہ عید عقیدت و محبت کی عید ہے، جس پہ سیلیبریشن کی جاتی ہے، جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اس کو بھی عید عرف عام میں کہہ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ بہت خوش ہوتا ہے، شاندار لباس پہنتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں لگتا ہے آج تو عید ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بچھڑا ہوا دوست آ جائے تو کہتے ہیں آج تو عید ہو گئی، تو اب کیا کہیں گے؟ اس عید کو آپ روزہ نہیں رکھیں گے؟ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی آپ کا محبوب ملنے آیا، آپ نے کہا آج تو ہماری عید ہو گئی، انعام ملا، فائدہ پہنچا، تو آپ نے کہا آج تو میری عید ہو گئی، تو کیا اس عید پہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے؟ یہ عید وہ شرعی عید نہیں ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس کو عید کہنا خوشی کی انتہا کی وجہ سے، عقیدت کی انتہا کی وجہ سے، عشق رسول کی انتہا کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر اتنی خوشی پر
ہم عید کرنے کے مجاز ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی پر تو کائنات کی ساری خوشیاں قربان ہیں. تو اس لحاظ سے بدرجہ عقل ہم اس دن کو بھی عید کا دن کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں روزے کا تعلق نہیں ہوگا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ اگر چاہیں تو 12 ربیع النور کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے ذوق کی بات ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ پاک نے مجھے پیر کے دن دنیا میں بھیجا تو میں اس اظہار تشکر کے لیے پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو پیر کے دن آپ اسی نیت سے روزہ رکھیں تو یہ سنت ہے. اور اگر آپ میلاد شریف کے دن روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنا مستحب ہوگا. آپ کا یہ روزہ نہ ناجائز ہوگا، نہ منع ہوگا، نہ گناہ ہوگا. لیکن شکرانے کے طور پر آپ دیگر عبادات بھی کر سکتے ہیں. درود و سلام کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، آپ نوافل کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کثرت سے کر سکتے ہیں. اور اس طرح اپنے اپنے حلقے کے مطابق امت محمدیہ کو جمع کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل کو بیان کر کے اپنے سینوں کو منور کر سکتے ہیں. یہ سب صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اظہار تشکر کے لیے جائز ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اللہ کی نعمت کا تم شکر ادا کرو اگر تم اسی اللہ کی بندگی کرتے ہو. تو ہم کس کی بندگی کرتے ہیں؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا آپ کو؟ اللہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا نام اس طرح لیا جائے. کس کی بندگی کرتے ہیں؟ کس کی کرتے ہیں؟ یہ پیچھے جو چیئرز پہ لوگ بیٹھے وہ کس کی کرتے ہیں؟ اور ادھر والے آپ سارے بھی ایک ہی اللہ کی سارے بندگی کرتے ہیں. تو رب کیا فرما رہا ہے؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہ لوگوں اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے تو تم شکر ادا کیا. اور کائنات بھر میں سب سے افضل و اعلیٰ نعمت کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات مقدس ہے. تو پھر آپ کی آمد پر شکر ادا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اب میں نے یہ عرض کر دیا کہ شکر کے لیے کوئی مخصوص طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص نہیں فرمایا، بلکہ یہ تمام چیزیں جن میں آپ کی خوشی ظاہر ہوتی ہے، جس میں آپ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ کا جو فعل، جو عمل اللہ کے رسول کو پسند ہے، ان تمام اعمال اور افعال کو کرنے سے آپ کا شکر ادا ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کی بات فرمائی ہے. یعنی شکر کے بعد بندگی کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شکر وہی کرے گا رسول اللہ کی آمد پر اور آپ کی ذات اقدس کو نعمت عظمیٰ سمجھ کر. کون؟ جو اللہ کا بندہ ہوگا. کون؟ جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو بندگی کرے گا وہ تو کبھی شکر کو قضا نہیں کرے گا. ہر چھوٹی بڑی نعمت کے ملنے پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے گا. اور جو بندگی نہیں کرتا اور جو بندہ بننا نہیں چاہتا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ اگر تو ہمارا ٹائٹل بندہ ہونے کا ہے تو پھر تو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا
لازم ہے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کبھی روزہ رکھ کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں, کبھی نوافل کی کثرت کر کے اللہ کا شکر ادا کریں, کبھی درود و سلام پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں, کبھی اپنی دولت مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا شکر ادا کریں, اور کبھی محفل مقدسہ کا انعقاد کر کے اس کا شکر ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی بڑی نعمت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کا آنا باعث برکت, آپ کا آنا باعث رحمت, آپ کا آنا باعث رحمت, آپ کا آنا باعث نجات, آپ کا آنا باعث بخشش, آپ کا آنا مسکینوں کا سہارا بننے کا باعث, آپ کے آنے سے محبت و اخوت کا پیغام عام ہوا. اس لیے آپ کی ولادت اور بعثت کے اعلان پر خوشی منانا ہر مسلمان کا فرض ہے, مگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے. خوشی کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, بس پابندی یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں شریعت کی حدوں کو کراس نہیں کریں. ان حدود کے اندر رہ کر آپ جو کام کرتے ہیں وہ سب جائز ہے. آپ ہر اس طریقے سے خوشی منا سکتے ہیں جس میں شریعت کے اندر ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے, اس کے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے, جیسے کہ میں نے 3-4 صورتوں کا ذکر کیا, اور اب ان ساری باتوں کا ذکر کرنے کے بعد میں آپ کی توجہ چاہوں گی نبی علیہ السلام کے میلاد پاک کی عظمت کی طرف. آپ کے میلاد اقدس کو بیان کرنا اور سننا یا لکھ کر لوگوں تک پہنچانا. میں نے کیا کہا؟ آخری بات کیا کی؟ یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ ذرا اوپر کریں اور اوپر کریں, سب کا نظر آنا چاہیے. سب لوگ نکال کے اوپر کریں. اب دیکھیے ذرا, آپ نے اس اجتماع کے اندر رونق دیکھیے, اس کو اوپر کرنے سے رونق کتنی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں, اور اس کے لیے پچھلے چند سالوں سے میری کوشش تھی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اس انداز سے بھی آپ کے گھروں میں بھیجوں, مگر کئی وجوہات کی بنا پر نہ ہو سکا, اور اب اللہ نے چاہا تو اس میں توفیق عطا فرما دی. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس, میلاد النبی کے آداب اور آداب کے تقاضے جو ہمیں ازبر ہونے چاہیے کہ کائنات کے کسی کونے میں بھی اگر ہمیں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں جا کے بیٹھنا نصیب ہو تو ہم سب سے منفرد, سب سے جدا, اتنے باادب نظر آئیں کہ دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ اس کے اوپر مصطفیٰ کے میلاد کا فیضان نظر آئے. یہ وہ اصل سبق ہے جس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور میں نے چند وہ آداب, تقاضے اور تقدس کی وہ علامات جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے اور ہم اپنی محافل میں ان سے خالی ہوتے ہیں, میں نے ان کو لکھ کر پیش کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کی. الحمدللہ تمام معلمات کو آپ کی کتب کے ساتھ یہ 10 رسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تاکہ کم از کم آپ اپنے بعد 10 لوگوں کو میلاد پاک میں بیٹھنے کے آداب اور تقدس سکھائیں, ان تک یہ پیغام پہنچا کر شروع ہو سکے. جتنے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ان سب کی خدمت میں بھی پیش کیے.
کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، بچیوں کو یہ جا کر ضرور پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، تاکہ ہر اس شخص کو جس نے میلاد پاک کی محفل میں بیٹھنا ہے یا گھر میں میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کرنا ہے، اسے علم ہو کہ میرے آقا کے میلاد کی شان کیا ہے۔ سب سے پہلے کسی چیز کی ویلیو کو اپنے اندر اتارتے ہیں، اس کے بعد اس کا یقین حاصل کرتے ہیں۔ جتنا مضبوط یقین ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کو فیض نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یقین کے بغیر کبھی فیضان نصیب نہیں ہوتا۔ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جب آپ کے اندر یقین نہیں ہوگا آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ اور آپ جتنے لوگ سامنے تشریف فرما ہے، گیٹ پر آتے ہی انتظامیہ نے آپ سب کو بھی یہ رسائل پیش کر دیے۔ اگر کوئی بعد میں آیا ہو اور اس کو نہ ملا ہو، آپ واپس جاتے ہوئے دوبارہ سے وصول کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کی کوئی قیمت نہیں دینی۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ صدقہ جاریہ کے لیے اپنی خدمت پیش کی ہے، اور یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے کہ جس جگہ پہ، جس گھر میں یہ تاریخ موجود رہے گی، اور جو جب تک پڑھتا رہے گا رسول اللہ کے میلاد کا فیضان ملتا رہے گا۔ اور اس کا ثواب میرے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے عام کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ میں جتنے لوگ اس سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اور جا کے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی محفل میں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کو فی سبیل اللہ لے جانے کی اجازت ہے۔ معلمات بھی اس سے زیادہ اپنی ضرورت اگر محسوس کر رہی ہوں تو آپ بھی اسی طریقے سے مزید حاصل کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ اور دوسری، آپ اس کو کھول کر دیکھیے، ایک خوبصورت رغبت اور ایک خوبصورت سین آپ کو اس کے اندر دیا گیا ہے۔ ایک تو آپ کو اس ادارے کی مستقبل میں آنے والے فرنٹ کی وہ تصویر دکھائی گئی ہے، جو آپ تصور میں بسائیں اور دیکھیں کہ آپ سب مل کر جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ دوسری بات، پچھلے سالوں میں جب میں نے آقا دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت ٹھہرا کر آپ کی خدمت میں کچھ فگرز پیش کیے تھے کہ ہر سال میں ایک ٹارگٹ رکھ لیں، کبھی نبی علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی کا، کبھی آپ کی 25 سالہ اس عمر کا اور 25 سالہ سلور جوبلی کے موقع پر بھی، پھر آپ کی 40 سالہ عمر نبوت کا، اور پھر آپ کی مکمل 63 سالہ زندگی کا۔ کچھ بہنوں نے یہ گزارش کی کہ کچھ لوگ جو غریب ہیں ان کا یہ شوق ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں، اللہ کے گھر میں اپنی مہر لگوا لیں، مگر وہ اتنا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان کے لیے ایک خوبصورت طریقہ تلاش کیا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ اس پورے پروجیکٹ میں، جس نے یہاں سے چل کر 4 منزل تک پہنچنا ہے اور جس کی صرف بنیادیں مکمل کرنے کا تخمینہ 2.5 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے فخر اور کیف و سرور کی بات ہے کہ جو کام آپ خود سوچ نہیں سکتے وہ آپ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہم میں کوئی بھی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں رکھ سکتا کام کرنے کے لیے، لیکن اپنا ایک قطرہ سمندر میں پھینک کر سمندر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے اس میں مختلف صورتیں آپ کے لیے رکھی۔ جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمارا کم سے کم ہدیہ بھی شامل ہو جائے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ایک اندازہ یہ ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ اس جگہ میں اتنی جگہ میرے نام کی ہو جائے کہ وہاں ایک مصلی بچھ جائے،
اور اس مصلی پہ ایک بندہ جب بھی نماز پڑھے مجھے ثواب ملتا رہے. ذرا اور محبت سے سبحان اللہ کہیے. ساری زندگی قیامت تک ایک بندہ 5 وقت جہاں نماز پڑھے، آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اب یہ اتنا بڑا ثواب جس کو قیامت تک کے لیے آپ محفوظ کر سکتے ہیں، اس کا ایک اندازہ یہ ہے کہ آپ اس ایک جائے نماز کی جگہ مکمل کروانے کے لیے اپنا ہدیہ 16,000 پیش کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی پوری پروجیکٹ میں آپ کا حصہ اور اس تعمیر میں آپ شریک ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کلاس میں اپنے فرنیچر کے ساتھ ایک طالبہ ہر روز قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، فکر پڑھے، حضور کے عشق کا درس لیں، آپ اتنی ایک جگہ بنوانے کے قابل ہیں، تو اس کے لیے جو اندازہ کیا گیا وہ تقریباً 32,000 روپیہ بنتا ہے. تو قیامت تک کے لیے ایک طالب علم کے پڑھنے اور بیٹھنے کی جگہ آپ کے نام کی ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں کو رب ذوالجلال نے بے شمار عطا فرما رکھا ہے اور وہ اس محبت میں اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ پورا ایک کلاس روم اپنے نام سے، اپنے بزرگوں کے نام سے قیامت تک کے لیے مختص کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بنوانے کے لیے تقریباً 5 لاکھ کا خرچہ وہ کرنا چاہیں تو کر کے پورا ایک کلاس روم جس میں ہر سال نئے طالب علم آئے اور نئی تعلیم حاصل کرتے رہیں، قیامت تک کے لیے آپ کا وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ وہ لوگ جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم لائٹ کا کام کروانا چاہتے ہیں، بجلی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر بجلی میں حصہ ڈالنے کے لیے آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ جتنا چاہیں اس مد میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ جہاں جہاں روشنی ہوتی رہے وہ روشنی یہاں سے چل کر آپ کی قبر میں پہنچتی رہے. اور اگر آپ کا یہ ذوق ہے کہ ہمیں پانی کا کام کروانا ہے، بور کا کام کروانا ہے اور پانی کی ترسیل کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا چاہیں اپنا حصہ شامل کروا کے اپنے حصے کی ٹوٹیاں لگوا سکتے ہیں، پائپ لگوا سکتے ہیں، بور کروا سکتے ہیں. یہ تمام فیضان ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے علاوہ اگر ڈائریکٹ آپ میٹیریل میں جو سامان یوز ہوتا ہے اس کا شوق رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق خود اپنے ہاتھوں سے لا کے یہاں استعمال کروا سکتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ آئندہ جب آپ تشریف لائیں گے تو یہاں تعمیر شروع ہو چکی ہوگی. لاک ڈاؤن آیا، اتنے تنگ حالات ہوئے، لوگوں سے گھر چلانا مشکل ہو گیا، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، ایونٹس ختم ہو گئے. لوگوں نے شکر کیا کہ لاک ڈاؤن میں 2 بندے لے جو نکاح پڑھا کے گھر لے. وہ جو بڑے رسموں کے پابند تھے انہوں نے بھی شکر کر لیا. لیکن کیا آپ مانیں گے کہ میلاد مصطفیٰ کا یہ فیضان کہ اتنی حالات کی تنگی کے باوجود، اتنے مشکل حالات کے باوجود، اسباب اور وسائل کے نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نام پر اور میلاد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے جو جگہ ہمیں عطا فرمائی تھی، اس 1 مہینے میں وہ ہم سے 1.5 کروڑ روپیہ یہاں خرچ کروا چکا ہے. اور یہ سب کمال آپ سب کا ہے جن کو اللہ پاک نے اس گھر کی محبت عطا فرمائی، جذبہ عطا فرمایا. کتنی معمولی معمولی سی چیزیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس فن کے اندر کچھ ہماری بہنیں وہ ہیں جن کے جذبے کا اور جن کے بلبلے کا عالم یہ ہے کہ جب کچھ نظر نہیں آیا تو ناک سے اپنی نوز پٹ اتار کے اتنے بڑوں پروجیکٹ کے اندر پھینک دی کہ یہ قطرہ ہمارا بھی سمندر بن جائے. برکتیں یوں آیا کرتی ہیں. اور یہ ساری برکت کس بات کی ہے؟
گھر بند ہو گئے، فیملیز کے اخراجات مشکل ہو گئے، لوگ قرضوں پہ آ گئے، فاقوں پہ آ گئے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کی میلاد گاہ کے کام میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، کوئی تنگی نہیں آنے دی، اور اس کام کے باوجود، ان اخراجات کے باوجود آج اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنے ان تمام معاملات کے ساتھ، تمام تر سیلیبریشن کے ساتھ آج پھر آپ اس جگہ پہ محفوظ ہیں، بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ 3 دن پہلے اس جگہ کا عالم کیا تھا۔ گزرتے ہوئے لوگ حیران ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہاں میلاد پاک ہوگا، یا تو اتنے کھنڈرات ہیں کہ ان پلرز کے نیچے پورا بندہ جب کھڑا ہوتا تھا تو اوپر زمین پہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتی ہوں ان تمام بھائیوں اور ان تمام معاونین کو جنہوں نے پوری رات یہاں کام کر کے اس ہفتے کے اندر ہمیں یہ ساری جگہ اس قابل بنا کر دی کہ آج ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنے کے قابل ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق دن رات کام کر کے، اور برملا ایک اور برکت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی یہ سنیے کہ برملا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنا کام ہم نے زمین کے اندر سے نکال کر لایا اور یہاں تک ہم نے یہ سارے کالم اور پلرز بنائے، یہ 3 ماہ سے پہلے کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ 40 لوگ یہاں کام کر رہے تھے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 20 سے 22 دن کے اندر یہ تمام کام یہاں تک پہنچا ہے۔ جہاں کرنے والا خود حیران ہو جائے، ترتیب دینے والا انجینئر خود حیران ہو کے دیکھے کہ میں نے کیا کیا، آپ اس کو میلاد پاک کا فیضان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اب اس کے بعد آداب میلاد اور عظمت میلاد جو تحریر کر کے آپ کے ہاتھوں میں دیا، آپ اس کی عظمت اور اس کی وجہ بھی سماعت کر لیجئے۔ مکتبہ دیوبند کے معروف عالم دین جناب اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے نشر الطیب۔ کیا نام ہے؟ نشر الطیب کے صفحہ نمبر 3 پر اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب، توجہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موضوع پہ لکھی، اور کب لکھی؟ جب ہمارے تمام علاقوں میں طاعون کا مرض، طاعون کی بیماری پھیل چکی تھی، ہر طرف طاعون کی وبا پھیلی تھی، بستی کی بستیاں الٹی جا رہی تھی، لوگ مر رہے تھے۔ میں نے جب اس دور میں یہ میلاد مصطفیٰ پر کتاب لکھی تو اس کتاب کے لکھنے سے اللہ پاک نے ہمارے سارے قصبے کو طاعون کی بیماری سے محفوظ فرما دیا۔ میں نے یہ سوچ کر یہ قدم اٹھایا کہ آج ہماری ساری قوم کرونا وائرس میں مبتلا ہے، تو مولا کریم ایک تھوڑا سا کام اس گناہگار سے لے لے کہ ہم تو ساری زندگی میلاد مصطفیٰ کی عظمتوں پہ قربان ہو کے گزار رہے ہیں، تو مولا اس قلم میں اتنی تاثیر پیدا کر دے، ہر بندہ سہما ہوا ہے، ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ہر بندہ خطرے سے دو چار ہونا نہیں چاہتا، تو مولا کریم ایک چھوٹی سی کوشش قبول فرما کے یہاں آنے والے تمام لوگوں کو اس خبیث وبا سے محفوظ فرما لے، اس لیے کہ یہ تیرے محبوب کے میلاد سے، میلاد کی عظمت کے پمفلٹ ہاتھوں میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ انہیں معمولی مت سمجھیے گا۔ اللہ پاک نے، میں نے عرض کیا کہ پچھلے 3-4 سال سے میں خواہش کر رہی تھی، مگر آخر پہ اتنے کام کا برڈن ہو جاتا کہ وہ کام رہ جاتا، پینڈنگ ہو جاتا۔ اب اس وقت میں جب امت کو شفا کی ضرورت ہے، اس وقت میں جب ہمیں اپنا یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت میں جب ہمیں وبا سے بچنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر اگر مصطفیٰ کریم نے قلم ہاتھ میں تھما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب چاہتا ہے میرے محبوب کے غلام محفوظ رہے،
رب چاہتا ہے میرے محبوب کے چرچے ہوتے رہیں اور چرچے کرنے والوں کو میں بچا کر دنیا کو دکھا دوں کہ جو میرے محبوب کا نام لیتا ہے اور عظمت میلاد کو اپنے اندر بسا لیتا ہے اسے دنیا کی بیماری نقصان نہیں دیتی. اور اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پورے قصبے میں یہ رسالہ نشر کی تقسیم ہوا. اللہ پاک نے پورے قصبے کو طاعون کی بیماری سے بچا لیا. آگے اپنے یقین کی بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ رسالہ جہاں جہاں جس جس بستی میں تقسیم ہوگا اللہ پاک ان ساری بستی کو وبا سے محفوظ فرماتے ہیں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اگر ہم رسول اللہ کی بات لکھ دیں, رسول اللہ کی شان لکھ دیں, رسول اللہ کے میلاد کا تذکرہ کر دیں, ارے اس کاغذ کے اندر اتنی شفا اور اتنی شان آ جائے, اتنا فیضان آ جائے کہ وہ کاغذ جہاں چلا جائے وہاں سے وبا دور ہو جائے, اور جو جیتا جاگتا انسان مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا, آپ کا غلام اور اللہ کا بندہ 4 گھنٹے بیٹھ کر نبی پر درود بھی پڑھے, سلام بھی پڑھے, آپ کا ذکر بھی کرے, آپ کا ذکر بھی سنے, دعا بھی کرے, آنسو بھی بہائے, آپ کے عشق میں تڑپ کر بھی جائے, بتاؤ اس بندے کی شان زیادہ ہوگی یا اس کاغذ کے ٹکڑے کی شان زیادہ ہوگی؟ مگر یاد رکھیے یہ میرا جذبہ ہے, یہ میرے تخیلات ہیں, یہ میرا یقین ہے جو میں بیان کر رہی ہوں. کیا میں یہ گارنٹی دے سکتی ہوں کہ آپ کا یقین بھی یہی ہے؟ کیا میں یہ یقین کر سکتی ہوں کہ آپ کے تخیلات بھی ایسے ہیں؟ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی اتنی برکتیں ہوا کرتی ہیں؟ ہر ایک کی نیت ایک جیسی نہیں ہوتی. جب نیت ایک جیسی نہیں ہوتی تو فیضان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ بات پلے باندھ لیجئے, جب تک ہماری نیت درست نہیں, جب تک فیض کی تڑپ اپنی انتہا پر نہیں پہنچ جاتی اور نیت کا حسن ہمیں نصیب نہیں ہو جاتا, اس وقت تک یاد رکھو کبھی فیضان نہیں ملا کرتا. آپ اپنے لہجے سے, اپنے انداز سے جتنی مرضی عقیدت شو کر لیں, جتنی مرضی محبت کا اظہار کر لیں, جتنا چاہے بن سبر کے بیٹھ جائیں, یاد رکھیے جب تک آپ کی نیت اس مقام پہ نہیں پہنچی جہاں جا کر فیض کی بارشیں ہونے لگ جایا کرتی ہیں, اس وقت تک آپ خالی دامن اٹھیے. یہ بہت بڑا سبق ہے. آج اگر آپ کو یہ یاد ہو گیا تو یقین کیجئے کسی محفل سے آپ فیض لیے بغیر کبھی نہیں اٹھیں گے. سنیے ایک خوبصورت سی بات آپ سے شیئر کروں کہ نیت جب اچھی ہوتی ہے تو فیض کتنا بڑا ملتا ہے. آپ نے کستوری کا نام سن رکھے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے مجھے, کستوری کو جانتے ہیں آپ؟ کستوری کو جانتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کستوری کیا ہوتی ہے؟ مہنگی ترین, شاندار ترین خوشبو, جس کو عربی میں مشک کہتے ہیں. یہ کستوری کہاں تیار ہوتی ہے؟ کس انڈسٹری میں, کس کارخانے میں, کس دکان سے ملتی ہے, کہاں بنا کر تیار ہوتی ہے اور بیچی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں مختلف خوشبوئیں مختلف جگہوں پہ بنتی ہیں. کتنے لوگوں کو یہ علم ہے کہ کستوری کہاں بنتی ہے؟ کتنے لوگوں کو علم ہے؟ اب میں بس دیکھنا چاہوں گی نا کہ کتنے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. جی, تھوڑے سے لوگوں نے جو ہاتھ کھڑا کیا ان کو علم ہے کہ کستوری, یقیناً ان میں وہ لوگ ہیں جو درس نظامی پڑھنے والے یا کچھ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, کیونکہ آپ کی فقہ کی کتاب نور النساء کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. تو یہ کستوری جو ہے اس کو مشک اور مشک نافع بھی کہتے ہیں.
مشکل نافع یہ تیار ہوتی ہے ہرن کی ناک سے. ہرن کا نام سنا ہوا نا سب نے؟ ہرن، ہرن کی ناک سے، جس کو پنجابی میں تنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہاں سے تیار ہوتی ہے. اب تیار کیسے ہوتی ہے؟ ہرن بہت بھاگتا رہتا ہے، بھاگنے والا جانور ہے. یہ جب بھاگتا رہتا ہے نا، یہ ناک سے تو تیار ہوتی ہے، مگر تیار کیسے ہوتی ہے؟ اب اگلے سوال کا جواب دیں، یہ کس کس کو پتا ہے؟ یہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ، اور آپ نے بھی بتایا کہ یہ ہرن کے نافے سے یعنی ناک سے تیار ہوتی ہے. کوئی بتائے گا؟ کوئی جانتا ہے کہ تیار ہوتی کیسے ہے؟ نہیں معلوم؟ چلیں اب سنیں، اب دلچسپی بڑھتی جائے گی. اور آپ آج ایک وہ بات سنیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. ہرن جب بھاگتا ہے، اس کی پیٹھ سے جب پسینہ بہتا ہے تو وہ پسینہ اس کی ناک کے اندر جا کے جمع ہوتا ہے. ناک ایک گڑھا ہوتا ہے نا، گہری جگہ ہوتی ہے. پیچھے یوں چلتا ہے نا، ایسے تو نہیں چلتا نا، یوں چلتا ہے. جب یوں چلتا ہے تو یہاں سے ایسے پسینہ پیٹھ سے جب نیچے اترتا ہے تو اندر اس کی ناک میں جا کے جمع ہوتا ہے. جب پسینہ جمع ہوتا ہے، اب ہرن چونکہ بھاگتا رہتا ہے جنگلات میں، بیابانوں میں، جب وہ بھاگتا ہے تو بھاگنے سے اس کے پیروں سے جو مٹی اڑتی ہے، وہ مٹی اس کی ناک کے اندر اس پسینے کے ساتھ جب جمع ہوتی ہے اور وہ ایک گارے کی طرح بن جاتی ہے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جب اس کی ناک بھر جاتی ہے تو وہ اس گارے کو باہر نکال دیتا ہے. اور وہ باہر نکلنے والا جو گارا ہوتا ہے اس کو کستوری کہتے ہیں. ابھی سبحان اللہ نہیں، ابھی آگے چلیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کستوری کہتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ناک صرف ہرن کی ہے یا کسی اور جانور کی بھی ہوگی؟ جلدی بولیں، جلدی بولیں، ٹائم کم ہے. ناک کسی اور جانور کی بھی ہوگی یا صرف ہرن کی ہے؟ بولو، صرف ہرن کی ہے؟ ناک سب کی ہے، تمام جانوروں کی ناک ہے. اور جانور کے چلنے کا انداز تو سب کا ہی ایسا ہوتا ہے، وہ کچھ کے بل چلتا ہے. تو پھر باقی جانوروں کا پسینہ کدھر جاتا ہے؟ کیا ان کی ناک میں مٹی جمع نہیں ہوتی؟ یہ صرف ہرن کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت کیوں دی؟ اس کی ناک سے یہ کستوری تیار کیوں ہوتی ہے؟ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے والے لوگ، ادھر والے تو سنیے. جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا، آپ جس بیابان میں تشریف فرما ہوئے، جنت سے زمین پہ اترے، وہاں ارد گرد جنگلات میں تمام جانور بھاگتے پھرتے تھے. اور خوبصورت ترین بات یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو جانوروں کو پتہ چل گیا کہ زمین پر اللہ کا نبی اترا ہے. انسان کو پتہ نہ چلے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ جب آگے پیچھے جو جانور ابھی تک زمین پہ تھے ان کو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی زمین پہ اترا ہے، تو وہاں قریب ہرن کی یہ ایک خاص قسم ہوتی ہے. یہ سارے ہرن نہیں ہوتے جن سے یہ کستوری پیدا ہوتی ہے، ایک خاص قسم ہوتی ہے. اس قسم کے ہرن وہاں موجود تھے. انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ زمین پہ اللہ کا نبی اترا ہے، اپنے ہم جنسوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ زمین پہ اللہ کا نبی آیا ہے، چلو زیارت کریں. چلو زیارت کریں. اب وہ جو خاص قسم کی ہرن تھی
اسی نے یہ پروپوز کیا تھا، مگر جو باقی جانور تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو گھاس چرنے جا رہے ہیں، ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے، ہم تو کچھ کھائیں پیئیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ ہرن نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، میں تو جاؤں گا۔ وہ خاص قسم کا وہ ہرن سب کو چھوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ جب ہرن آیا زیارت کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب آیا تو اللہ کے نبی نے، سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک ہرن کی پشت پر یوں پھیرا۔ آپ کی پشت پر جب ہاتھ پھیرا، آدم علیہ السلام نے زیارت کر کے چلا گیا۔ جب واپس جنگل میں گیا، جدھر جدھر جاتا خوشبو کے حلے تھے، سب جانور حیران ہو گئے کہ تمہارے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ ہرن نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر میری پیٹھ کے اوپر اپنا دستے مبارک پھیرا ہے۔ اب تمام جانوروں کے اندر ایک رغبت، ایک تما پیدا ہو گیا، کہا کہ تمہاری وجہ سے پورا جنگل خوشبو پہ بس گیا، اب تو ہم بھی جائیں گے، اب تو ہم بھی جائیں گے۔ دوسرا دن ہوا تو سارے جانور جو وہاں تھے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کی پشتوں پر بھی پھیرا، مگر کوئی خوشبو نہیں آئی، کوئی خوشبو نہیں آئی۔ جب واپس گئے تو جنگل میں کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، حیران ہو گئے، ہرن کے پاس گئے، کہا تم مل کر آئے ہو، تمہاری پیٹھ پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا تو تمہارے آنے سے پورا جنگل معطر ہو گیا، اور ہم اتنے جانور آئے مگر ہمارے آنے سے جنگل میں کوئی خوشبو نہیں پھیلی۔ کہا بات یہ ہے کہ تم خوشبو کے لالچ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، اور میں صرف ادب سے زیارت کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا۔ تو فیض کب ملتا ہے؟ جب صرف محبت، صرف عقیدت اور صرف احترام کی وجہ سے اور اللہ کے بندوں کی شان کو قبول کر کے آپ جب جاتے ہیں بغیر کسی تمے کے، تو فیضان سے آپ کی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اور جب ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر فیضان نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، ایک جانور پر جو عطا ہوئی اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہمیں ترغیب دلائی، بلکہ حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، تم چار میں سے ایک بن جانا مگر پانچواں مت بننا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ چار کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اغدو عالما، یا عالم بن جانا، اور اگر عالم نہ بن سکو تو او متعلمہ، یا پھر طالب علم بن جانا۔ اگر طالب علم بن جاؤ تو پھر بھی تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا ثواب ہوگا، اور بہت قابل زندگی تمہیں مل جائے گی۔ کیا کرنا؟ یا عالم بن جانا یا طالب علم بن جانا۔ آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس برادری میں کوئی ایک شخص بھی عالم دین نہ ہو وہ ساری برادری مردوں کی برادری ہے۔ آپ جٹ بنے، آپ بڑائچ بنے، آپ چودھری بنے، آپ چیما بنے، آپ چٹھا بنے، آپ راجپوت بنے، کوئی بھی بنے، جتنی بڑی چودراہٹ لوگوں کو دکھائیں، مصطفیٰ کریم کا فرمان سن لو۔ آپ نے فرمایا جس پوری برادری میں کوئی عالم دین نہ ہو وہ مردوں کی برادری ہے۔ اور اس کا اثر بھی پتہ کیا ہوتا ہے؟ آج اپنے جو سیاستدان ہیں ہمارے، جو ہمارے سرپرست ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، اس کا اثر پھر کیا ہوتا ہے؟
آپ اگر آیت الکرسی سنانے کا کہیں تو کوئی وہ نہیں سنا سکتا. کسی کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ شہادت کون سا ہے اور پہلا کلمہ کون سا ہے، دعا قنوت کون سی ہے اور تیسرا کلمہ کون سا ہے. آپ کیا کہیں گے جب ایسی قوم کے سربراہ ان برادریوں میں سے ہوں گے جن کے لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جس برادری میں کوئی ایک عالم بھی نہیں ہوگا وہ مردوں کی برادری ہوگی. تو کیا اس ملک میں اسلام کا قانون چلے گا یا اس ملک میں دین کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہوں گے؟ آج کیا دیکھا جاتا ہے، ایک آیت بھی قرآن کریم کی پڑھنی پڑ جائے تو ایسی برادری کے لوگ وہ ایک آیت نہیں پڑھ سکتے. ایک عالم دین اپنا واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ہمارے علاقے کے کمشنر کے والد فوت ہو گئے. میں جنازے کے لیے گیا تو وہ کمشنر صاحب میرے ساتھ ہی جنازے کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہی انہوں نے اپنے سامنے زمین پر رومال بچھا دیا. توجہ ہے، کمشنر صاحب نے کیا کیا؟ زمین پر رومال بچھا دیا. وہ علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے زمین پہ رومال کیوں بچھایا؟ تو میری طرف گھور کے دیکھا، کمشنر تھا نا، گھور کے دیکھا اور کہا کہ اب زمین مٹی والی ہے تو یہاں جب سجدہ دیں گے تو منہ سارا تو گندا ہو جائے گا، تو میں نے اس لیے یہ رومال بچھایا. آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ کیا نماز جنازہ میں تو سجدہ ہوتا ہی نہیں. آپ نے تو کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنی ہے اور کھڑے ہو کے سلام پھیر دینا ہے، نہ آپ نے رکوع کرنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے. اب وہ کمشنر ہے اور کمشنر اپنے باپ کے ساتھ یہ دھوکہ اور یہ ظلم کر رہا ہے کہ وہ باپ کے جنازے میں کھڑا ہے. مگر آج بدبختی کا عالم یہ ہے کہ آخری وقت میں باپ کے لیے دو لفظ دعا کے بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا. وہ اپنا رومال زمین پہ بچھا رہا ہے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے. آج ہمارے ہاں تیسرے گھر کا یہی پرابلم نہیں؟ اسامہ گرامی قدر یہ میلاد مصطفیٰ کے اندر بیٹھ کر علم دین کو حاصل کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل و خصائل اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سیکھنا یہ پرابلم نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے پرابلمز کا سلوشن ہے. یہ وہ عظیم الشان کام ہے جس کے اندر بیٹھ کر ہمارے جذبے بیدار ہوتے ہیں، ہمارے سوئے میں ضمیر جاگتے ہیں، ہمارے اندر علم کی محبت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ محبت پیدا نہ ہوتی تو الحمدللہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہمیں تب پتہ چلا کہ ہم نے اتنے عرصے میں کتنی محنت کی ہے. لوگ پریشان تھے، ادارے بند ہو گئے، بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اسکولوں سے بچوں نے چھوڑ دیا، لیکن قربان جاؤں اس میلاد پاک کی عظمتوں کے تو رب ذوالجلال نے پر وقت وہ رہنمائی فرمائی کہ لوگوں کو ضائع نہیں کرنا، ان کو اور کارآمد بنانا ہے. تو باوجود وسائل کے نہ ہونے کے رمضان مبارک میں صرف 48 گھنٹے باقی تھے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے یہ فیضان ملا کہ یہاں گھر میں بیٹھ کر جب ٹیکنالوجی سے غلط کام ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو جو درس قرآن دیں وہ اس کے ذریعے سے دیں. آپ یقین کیجئے کہ رمضان المبارک میں ہم نے آن لائن گھر میں بیٹھ کر جو درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا تو رمضان المبارک میں آخری دنوں کی کاؤنٹنگ کے مطابق کم و بیش 35,000 لوگ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ آن لائن درس قرآن سن گئے. اس کے بعد 40 روزہ کورس آن لائن یوٹیوب پہ شروع کروایا گیا. فوراً جب اس کا ٹائم آیا تو 1000 سے زیادہ طالب علم جن میں خواتین بھی، بزرگ عورتیں بھی اور بچیاں بھی، جنہوں نے 40 دن کا کورس مکمل کیا اور 300 سے 400 کے درمیان تک وہ 8 سے 10 سال کی بچیاں تھیں جنہوں نے ترغیب نماز 21 دن کا کورس مکمل کیا. اور اب اس وقت الحمدللہ اس کے فوراً بعد سے اب باقاعدہ پراپر ترجمہ تفسیر کی کلاس جو زوم پہ دی جا رہی ہے اور اس کا باقاعدہ تسلسل جاری ہے. الحمدللہ اس میں
300 سے 400 کے درمیان خواتین جو شادی شدہ خواتین ہیں، گھرداری میں ہیں، اسکول پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں، کالج میں پڑھانے والے جو لیکچررز ہیں، اور لیکچررز کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں، عام گھریلو خواتین ہیں، ہماری فارغ التحصیل طالبات ہیں، معلمات ہیں، اور یہ تمام کم و بیش 400 کے قریب لوگ روزانہ صبح 5:30 سے 6:30 بجے تک ترجمہ تفسیر کی کلاس ابھی بھی نیٹ پہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب فیضان کس بات کا ہے؟ یہ ان علمی محافل میں بیٹھنے کا فیضان ہے۔ جو ہمارا لنک پراپر جس کے اندر درس قرآن موجود ہے، وہ آپ کے اس پمفلٹ کی بیک پہ یوٹیوب کا لنک دے دیا گیا ہے۔ آپ وہاں سے اپنے موبائل پر کسی بھی وقت اس کو آن کر کے رمضان سے لے کے اب تک کے تمام بیانات سے گھر میں بیٹھ کر استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ وہاں سے پڑھ کے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج کا یہ پروگرام بھی باقاعدہ زوم پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی آن لائن اس وقت ہمارے ساتھ بہت سے لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ فیضان ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیے، یہ بات پسند نہیں، آپ کی خوشی یہ نہیں کہ ربیع الاول شریف آئے تو ہم گلی گلی کوچا کوچا لوگوں کو سنانا شروع کر دیں کہ سونا آیا کہ سج گئے نے گلیاں بازار، اور جھوم جھوم کر نعرے لگا لگا کے نعت خواں کو داد دیتے رہیں، اس پہ پیسے نچھاور کرتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں تو بڑا سونا پڑے ہیں۔ کیا پڑے ہیں؟ سونا آیا کہ سج گئے نے گلیاں بازار۔ میں نے کیا عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی نہیں کہ ہماری گلیاں سج جائیں، ہمارے بازار سج جائیں، وہاں جھنڈیاں لگ جائیں، وہاں روشنیاں لگ جائیں، وہاں قمقمے لگ جائیں، وہاں پہاڑ بن جائیں، وہاں ماڈل بن جائیں۔ یہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی خوشی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی خوشی ہے۔ جھنڈیاں دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، بیلون دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، جھنڈے دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے مصطفیٰ کریم کی خوشی یہ ہے کہ ہم 5 وقت آپ کو مصلی پر نظر آئیں۔ آپ کی خوشی یہ ہے کہ ہمارے دل کی گلی روشن ہو جائے، ہمارے دل کا گہرا مکمل روشن ہو جائے، منور ہو جائے، ہمارے رابطے مدینہ المنورہ سے جڑ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پیکر ہماری ذاتیات بن جائے، ہمارے سر سے لے کے پیر تک جو لباس ہو، جو جسم ہو، جو باڈی لینگویج ہو، جو الفاظ ہو، جو ہمارے صبح و شام کے معمولات ہوں، وہ سنت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں۔ خدا کی قسم مصطفیٰ آج بھی راضی ہوں گے، مصطفیٰ میدان معاشر میں بھی آئیں گے۔ السلام نے کیا فرمایا؟ اغدو عالما او متعلما، عالم بننا یا پھر طالب علم بن جانا، دو اگر یہ دو بھی نہ بن سکنا تو پھر کیا کرنا؟ او محبن، او جب مصطفیٰ کی بات ہو نا، یا حدیث کی بات ہو یا قرآن کی بات ہو، وہ سمجھ نہ بھی نہ آئے اس کا ترجمہ، پھر بھی سبحان اللہ کہنے سے آپ کے سینوں میں اس کا نور آتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ تو یقین ہے نا کہ بات ہمارے محبوب کی ہے، تو محبوب کی بات سے خوش ہونا یہ تو محبت کی علامت ہے۔ کبھی کبھی اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملک کے لوگوں سے کبھی عمرہ کرنے جائیں، کبھی انگلینڈ چلے جائیں، کبھی امریکہ چلے جائیں، تو دوستی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ تو کیا آپ ان کی لینگویج سیکھ لیتے ہیں؟ نہیں۔ پھر جب محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، تو اس دوست کے چہرے کو دیکھ کر جس کے ایک لفظ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ جیتے ہیں، اس کی مسکراہٹ پہ آپ مرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اگر مصطفیٰ کی حدیث کی سمجھ نہ بھی آئے، اگر ترجمے کا علم نہ بھی ہو، قرآن کی آیت کا ترجمہ نہ بھی معلوم ہو، پھر بھی جب یہ پتہ چلے کہ یہ رب کا قرآن ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، تو دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ کی آواز تو نکلنی چاہیے۔ یہ بھی تو آداب ہے نا سننے کے، کہ محبوب کو والہانہ انداز میں سنا جائے۔ میں کیا عرض کر رہی تھی؟ آپ نے فرمایا آؤ محبن،
عالم نہیں بن سکتے، خیر ہے، طالب علم بن جاؤ، نہیں بن سکتے، خیر ہے، تو یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا او محبن، ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ، عالم سے یہ طالب علم سے محبت کرنے لگ جاؤ، یہ تیسرا اسٹیٹس ہوگا، یہاں بھی بات بن جائے گی، کیونکہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ تو ہوگا۔ تو آج دنیا میں اگر تم طالب دین کے ساتھ یا عالم دین کے ساتھ محبت کرو گے تو جب رب ذوالجلال قیامت میں اس کو بھیجنے لگے گا تو اللہ فرمائے گا پیچھے مڑ کے دیکھ لو، اگر تمہارا کوئی جاننے والا، تمہارا کوئی پہچاننے والا، کوئی تم سے محبت کرنے والا ہے تو انگلی پکڑو، ساتھ ہو جاؤ، تو بات بن رہے گی۔ پھر یہ بھی نہیں بن سکتے، محبت بھی نہیں، دیکھو ہر وقت زبردستی تو نہیں نہ ہوتی، محبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر محبت بھی نصیب نہیں ہوتی تو او مستمعن، جو طالب علم دین کی بات سنائے، جو عالم دین مصطفیٰ کی کلمات اور اللہ کے فرمان سنائے، ان کو غور سے سننا شروع کر دو، تو جب غور سے سننے والے ہوگے، مجلسوں میں بیٹھنے والے ہوگے اور ان باتوں کو سیکھ کر یاد کرنے والے بن جاؤ گے، تب بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو فرمایا ان چار کے علاوہ پانچواں کبھی نہ بننا، یا عالم دین، یا طالب دین، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا، یا پھر ان کی کہی ہوئی بات کو غور سے سننے والا، ان چار کے علاوہ پانچویں طرف نہ جانا، فرمایا ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو عزیزات محتشم، آج ہمارا حال یہ ہے، دین سے دوری کا عالم یہ ہے، ہمارے گھر 2 3 4 چنان پر شاندار بنگلے کی صورت میں بنے ہوئے ہوں تو ہم فخر سے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو وزٹ کرواتے ہیں، نیا گھر بنا کے، پھر ہنس ہنس کر، کھل کھلا کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے اور ماشاءاللہ اس پہ 25 لاکھ روپے لگا ہے، اور ذرا اس کا واش روم کو دیکھیں، 5 لاکھ تو اس پہ لگا ہے، اور چلیے آئے آپ کو اپنا کچن بھی دکھا دوں، 15 لاکھ میں نے اپنے کچن پہ لگائے، وزٹ ہو گیا، آپ کہیں جی عزیزہ آپ مجھے وضو کے لیے جگہ بتا دیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو شرم سے سر جھک جائے گا، گھر میں وضو کرنے کی شریعت کے مطابق جگہ نہیں ملے گی، وہاں آپ کو پیر کھڑے کر کے سنک پہ کھڑے ہو کے، بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کرنا ہوگا، یہ ہے ہماری مسلمانی، اور جگہ خریدتے ہوئے، بنیادیں رکھتے ہوئے، واش روم کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے، ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم نے کس سائٹ پہ WC لگانا ہے، ہم نے طہارت کے لیے کدھر منہ کر کے بیٹھنا ہے، افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا تو وہ کہتے ہیں چلو منہ نہیں کرنا تو پیٹ کر کے تو بیٹھ سکتے ہیں، تو WC اس سائٹ پہ لگوا دیا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف انتہا کی شدت پسندی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جو بغداد شریف کی طرف بھی ٹانگیں نہیں کرنی اور واش روم میں جا کے ادھر بھی منہ نہیں کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا تو فائدہ یہ ہے کہ پیٹھ بھی نہیں کرنی، تو بغداد شریف کی طرف اگر منہ نہیں کرنا تو فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پیٹھ بھی نہ ہو، تو سوچیے اب کرنا کیا ہے؟ اب سوچیے کرنا کیا ہے؟ ہمارے اسلام کا یہ حال ہے، ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ہمیں ان بنیادی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اور بے رہبری اور بے دینی کا عالم یہ ہے کہ اتنے بڑے بنگلے میں آپ پھر میں مصلی بچھانے کی جگہ ڈھونڈ کے آپ کو ملے گی، آپ کے اتنے بڑے گھر میں کہیں آپ کو الگ سے مختص کمرہ نماز کے لیے نہیں ملے گا، مسجد بیت نہیں بنائی جائے گی۔ میں سال ہر سال سے ماشاءاللہ اہل محبت کو اس پہ گائیڈ کر رہی ہوں، اور ہماری بہت سی خواتین اور بہت سی بچیوں نے اس دوران جب مکان بنائے تو مجھے فخر سے آ کے بتایا کہ ہم نے اپنے گھر میں مسجد بیت بھی بنائی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم اپنی ایک عزیزہ کے ہاں محفل پہ گئے اور دوسرے راستے سے ہم گھر میں داخل ہوئے تو گھر سے باہر
مردوں کو نکال کر اس نے مجھے دکھایا کہ اندر کئی جگہ نہیں تھی، تو برآمدے میں ایک سائڈ پہ خوبصورت سا جنگلہ لگا کر، گرل لگا کر، اس کو بند کر کے اندر خوبصورت کارپیٹ بچھا کے، تو ہم نے یہ جگہ نماز کے لیے مختص کر لی ہے، اور وہاں دکھانے کے لیے مجھے اسپیشل وہاں اندر لے کر گئی۔ تو یہ کام جس وقت ہم اچھی اور نیکی کی کرنے لگ جاتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سے کوئی فیض حاصل کیا، اور یہی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اتنے علم کو حاصل کرنے کی، علم سے اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے بھی ہمیں نصیب ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محبوب کے لائے ہوئے دین کی طرف مائل ہوں، اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور زندگی گزارنے کے لیے جتنے فرائض و واجبات ہیں ان کو ہم لازماً سنیں، ورنہ ہمارا آنا جانا ہی رہے گا، ہمارے دامن فیضان سے خالی رہیں گے۔ آج کی اس مقدس محفل سے رب ذوالجلال ہمیں وہ فیضان ضرور نصیب فرمائے جس کی ہمیں حاجت ہے، اور جس کے بغیر ہماری دنیا اور آخرت دونوں خالی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔